بدھ کی ایک بھیانک دوپہر جس نے ہر کسی کو سکتے میں ڈال دیا۔ جی ہاں، ایک امریکی آئل کمپنی کے 4 ملازمین اور ان کے پاکستانی ڈرائیور کو بدھ کے روز کراچی کے مرکز میں کام کرنے کے لیے جاتے ہوئے دن کی روشنی میں گھات لگا کر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جو اپنے روز کے معمول کے مطابق کام کے لیے رستے پر گامزن تھے۔ آخر اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ بٹ فیملی کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان رازوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے بندرگاہی شہر کراچی میں 12 نومبر 1997 کو امریکی آئل کمپنی کے 4 ملازمین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور وہاں کی پولیس کا کہنا ہے کہ 1993 میں CIA کے 2 افراد کے قتل کے سلسلے میں عدالت میں سزا سنائے جانے کے بدلے میں کیا گیا ہوگا۔ ملازمین پولیس نے بتایا کہ 4 امریکی جو ایک اسٹیشن ویگن میں سینٹرل کراچی میں واقع ان کے ہوٹل سے آئل فرم کے مقامی دفاتر کی طرف لے جایا جا رہا تھا جب یہ حملہ ہوا۔ ایک اور کار جسے سفید ٹوئٹا کہا جاتا ہے اسٹیشن ویگن کے پیچھے چلی گئی، اور کار میں سوار کئی افراد نے خودکار ہتھیاروں سے امریکیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس چیف نے بتایا کہ قاتلوں نے اسٹیشن ویگن کو سڑک سے ہٹانے پر مجبور کیا، جس مقام پر حملہ آوروں نے گاڑی اور اس میں سوار افراد کو قریب سے اسپرے کیا اور تیز رفتاری سے بھاگنے سے پہلے مزید گولیاں ماری۔ نہ تو آئل فرم اور نہ ہی پاکستان میں امریکی حکام مقتول امریکیوں کی فوری طور پر شناخت کریں گے، لیکن ایک پاکستانی انویسٹیگیشن ذریعہ نے عارضی طور پر ان 4 کی شناخت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ افراد، جن کے آبائی شہر ظاہر نہیں کیے گئے تھے، کراچی میں تعینات نہیں تھے، لیکن بظاہر وہ کمپنی کے لیے عارضی اسائنمنٹ پر تھے۔ پاکستان میں کام کرنے والی سب سے بڑی بین الاقوامی آئل فرم، جو ملک کی سالانہ تیل کی پیداوار کا نصف حصہ ہے، حملے کے چند گھنٹوں کے اندر یونین ٹیکساس کے حکام نے اعلان کیا کہ پاکستان میں عام طور پر تعینات اس کے تمام 30 امریکی ملازمین کو جلد از جلد نکال لیا جائے گا۔ یہ حملہ 36 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد ہوا۔ منگل کو محکمہ خارجہ نے پاکستان اور خطے کے دیگر مقامات پر امریکیوں کو عمل کاسی کی سزا کے بعد ممکنہ انتظامی کارروائی کے لیے چوکنا رہنے کی وارننگ جاری کی۔ پولیس حکام نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ حملہ حرکت انصار نامی ایک انتہا پسند گروپ کے ارکان نے کیا ہو سکتا ہے، جسے ریاستی محکمے نے حال ہی میں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، کیونکہ کشمیر کے بڑے ہمالیائی صوبے میں ہندوستانی حکمرانی کے خلاف اس کی پرتشدد سرگرمیاں ہیں۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد عدالتی کارروائی کے بعد کورٹ میں چل رہی ہے، لیکن وقت کی وجہ سے یہ خبر آہستہ آہستہ ملک میں پھیل گئی۔ فرق اور اس لیے کہ یہاں زیادہ تر لوگ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن دیکھنے کی بجائے اخبارات پڑھتے ہیں۔ مقامی تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ سزا انگریزی زبان کے مقامی اخبارات کے صفحہ اول پر چلائی گئی، لیکن یہاں اس کی بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی تھی اور رد عمل بڑی حد تک خاموش تھا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ اگر کاسی کو سزائے موت سنائی جائے تو امریکی اور پاکستانی حکام کو زیادہ شور مچانے اور امریکیوں اور امریکی مفادات کے لیے ممکنہ طور پر زیادہ تشدد کی توقع رکھنی چاہیے۔ فیئر فیکس نے الزام لگایا کہ کانسی، جس نے 1993 کی فائرنگ میں 3 دیگر افراد کو زخمی بھی کیا تھا، خود امریکی انٹیلیجنس کارکنوں کے خلاف عراق پر امریکی بمباری کے حملوں کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے CIA کے ملازمین پر حملہ کیا۔ فرینک ڈارلنگ 28 اور لانسنگ بینیٹ ایک 66 سالہ طبیب جو CIA کے ملازم تھے، ایجنسی کے باہر صبح کی ٹریفک میں اپنی کاروں میں انتظار کر
رہے تھے جب کانسی نے کاروں کے درمیان چلتے ہوئے AK-47 رائفل سے فائرنگ کی، لیکن اس کے پیچھے اصل کون سی تنظیم تھی اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔